اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا اپنا محمد عامر الاسلام۔ غزوہ تبوک کو غزوہ اسرت بھی کہا جاتا ہے، اور اس کا واقعہ یہ ہے کہ یہ وہ مشہور غزوہ ہے جس میں بنفس نفیس آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود شرکت فرمائی تھی۔ 9 ہجری میں جب یہ خبر سرگرم ہوئی کہ روم کے بادشاہ کیسر روم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ مدینہ منورہ کے اوپر حملہ کر کے مدینہ منورہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کے مشورہ کے ساتھ تبوک کے مقام پر جا کے دشمن اسلام کے لشکر کے ساتھ مقابلہ کرنے کو ترجیح دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے اوپر اور لشکر اسلام کے اوپر اس وقت میں کیا کیا تکالیف تھیں، وہ تکالیف بھی آپ ملاحظہ فرمائیں۔ سب سے بڑی تکلیف یہ تھی کہ مسلمانوں کی آمدن کا واحد ذریعہ وہ کھجور کی فصل تھی۔ کھجور کی فصل بالکل پک کر تیار ہو چکی تھی کہ اسی اثناء میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کا حکم دے دیا۔ اس کے بعد دوسری جو سب سے بڑی مشکل مسلمانوں کے لیے تھی وہ یہ تھی کہ اس وقت گرمی بہت زیادہ تھی، عرب کا ذرہ ذرہ تندور کا منظر پیش کر رہا تھا۔ اس گرمی کے عالم میں مسلمانوں کا اتنے دور سفر طے کر کے جانا اور پھر جو کفار کا لشکر ہے اس کے ساتھ مقابلہ کرنا یہ محال نظر آ رہا تھا۔ اور تیسری سب سے بڑی جو تکلیف تھی وہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے پاس سواریوں کی شدید کمی تھی۔ 10 مسلمانوں کے لیے سواری کے لیے صرف ایک اونٹ میسر تھا، اور کھانے پینے کا یہ حال تھا کہ کئی مسلمانوں کے لیے صرف 24 گھنٹوں میں ایک کھجور میسر تھی، اور پانی کی قلت بھی دیدنی تھی کہ مسلمان اسی ایک کھجور کو چوس کے اپنی پیاس بھی بجھایا کرتے تھے، اور اسی ایک کھجور کو کھا کے 24 گھنٹے کے اندر وہ اپنی بھوک بھی مٹایا کرتے تھے۔ ان مشکل اور کھٹن حالات میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کا اعلان فرمایا تو کوئی بھی مسلمان اس اعلان کے سامنے وہ پیچھے نہ ہٹا، بلکہ سب نے اپنا سر تسلیم حم کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میت میں صحابہ کا یہ قافلہ منزلیں طے کرتا ہوا تبوک کے مقام تک پہنچ گیا۔ اب لشکر اسلام جب تبوک کے مقام پہ جا کے خیمہ زن ہوا اور کئی دن تک خیمہ زن رہا، تو لشکر کفار کے اوپر مسلمانوں کے اس لشکر کی اتنی ہیبت طاری ہوئی کہ انہوں نے لشکر اسلام کا مقابلہ کرنے سے ہی انکار کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک کے مقام پہ کئی دن ٹھہرنے کے بعد واپس مدینہ منورہ آپ تشریف لے آتے ہیں اور مسجد نبوی میں جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ 80 سے زائد منافقین ایسے تھے جو اس غزوہ میں شریک نہ ہوئے، بظاہر اپنے آپ کو وہ مسلمان کہلوا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور طرح کے عذر پیش کرنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے باطن کو اللہ کے سپرد فرمایا اور ان کے ظاہری عذروں کو قبول فرما لیا۔ اب انہی لوگوں میں سے 3 ایسے مخلص اور جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی تھے، عقاب بن مالک اور حلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع۔ یہ وہ 3 صادق الایمان صحابہ تھے کہ جو اس غزوہ تبوک میں شرکت نہ کر سکے تھے۔ بجائے کوئی بہانے ڈالنے کے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اللہ کے نبی ہم اپنی سستی کی وجہ سے، اپنی کوتاہی کی وجہ سے اس غزوہ کے اندر شرکت نہیں کر سکے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا معاملہ اللہ کے سپرد فرمایا اور مسلمانوں کو ان کے ساتھ بائیکاٹ کرنے کا حکم دے دیا۔ مسلمانوں نے ان 3 صحابہ کے ساتھ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا، غرض کے سارے جو معاملات تھے ان کو کاٹ دیا، اور مسلمان ہر طرح سے ان 3 صحابہ کرام سے قطع تعلق ہو گئے۔ اب اسی اثناء میں 40 دن گزر جاتے ہیں کہ 40 دن کے بعد قاصد آ کے ان 3 صحابہ کو کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں یہ حکم فرمایا ہے کہ اپنی بیویوں سے بھی علیحدہ ہو جاؤ۔ اب 40 دن اس طرح گزرے، اس کے بعد بیویوں سے بھی علیحدگی ہوگی۔ یہ کل جو پیریڈ تھا وہ تقریباً 50 دن کا تھا، جس میں مسلمانوں نے ان سے مکمل طور پہ لا تعلقی رکھی تھی۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں باجماعت نمازوں میں شرکت کیا کرتا تھا، حضور کے پیچھے جا کے نماز پڑھا کرتا تھا۔ جب میں حضور پاک کے رخ و دعا کی طرف دیکھتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعراض فرما لیا کرتے تھے، اور جب میں اپنی نماز پڑھ رہا ہوتا اور کنکشیوں سے میں حضور کے رخ و دعا کی طرف دیکھتا تو حضور میری طرف توجہ فرمایا کرتے تھے۔ اب حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ یہ دن زندگی کے انتہائی دشوار ترین گزار دن تھے،
کہ ان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی طرف سے مکمل طور پہ ہمارا معاشرتی بائیکاٹ کر دیا گیا تھا۔ فرماتے ہیں ایک دن میں اپنے چچا کے لڑکے جن کا نام حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، ان کے باغ کی دیوار کے اوپر چڑھا اور ان سے کچھ بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے میری طرف التفات ہی نہ فرمایا۔ وہ میرے چچا کا بیٹا کہ جس کے ساتھ میرا گہرا یارانہ تھا، گہری محبت تھی، انہوں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے آنے کے بعد میری طرف توجہ کرنا چھوڑ دی۔ اسی اثناء میں ایک دن میں بازار میں جا رہا تھا کہ شام کا ایک کسان خط ہاتھ میں لیے ہوئے میرا نام لوگوں سے پوچھ کے میرے متعلق معلومات لے رہا تھا، تو لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک خط تھا جو حاکم غسان نے اس کو دیا تھا۔ اب جب وہ خط میں نے پڑھ کے کھولا تو اس کے اندر اس نے اپنے مذہب میں داخل ہونے کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت کو چھوڑ دینے کی مجھے ترغیب دی اور بڑے انعامات اور اکرامات کے مجھے لالچ دیے۔ اللہ اکبر، میرے پاؤں تلے سے تو زمین ہی نکل گئی کہ پہلے یہ مصیبت کیا کام تھی کہ اوپر سے اللہ نے ایک اور امتحان میرے سر کے اوپر ڈال دیا۔ آپ نے فرمایا میں غصے کے عالم میں پاس ہی ایک نان بائی کا تندور ہے، اس کے تندور پہ جاتا ہوں اور اس کے خط کو اس تندور کے اندر ڈال کے اس کسان کو اشارہ کر کے کہتا ہوں جا کے اپنے بادشاہ حاکم غسان کو بتا دینا کہ تمہارے خط کا یہی جواب ہے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ اسی اثناء میں جب یہ وقت گزر رہا تھا تو میرے دل میں ایک بات وہ کانٹے کی طرح چبھ رہی تھی کہ اگر اللہ نہ کرے اسی اثناء میں میری موت ہو جاتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا جنازہ نہیں پڑھانا تو کسی نے میری لاش کو ہاتھ بھی نہیں لگانا، یا اسی اثناء میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا سے رحلت ہو جاتی ہے اور اس کے بعد میں یوں ہی رہتا ہوں، تو آپ کے اس دنیا سے رحلت فرما جانے کے بعد کسی مسلمان نے میری میت کو ہاتھ لگانا، کاندھا دینا اور قبر میں اتارنا تک گوارا نہیں کرنا۔ یہ ایک ایسی بات تھی جو میرے دل میں کانٹے کی طرح کھٹکا کرتی تھی۔ جب 50 دن گزر جاتے ہیں اللہ رب العزت کو ان حضرات کے اوپر رحم آ جاتا ہے، ان کی گریہ ازاری، ان کی آؤزاری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر قرآن کی آیات نازل ہو جاتی ہیں۔ حضور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مجدہ جاں فضا سنایا کہ ام سلمہ، اللہ نے میرے ان 3 صحابہ کی توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان صحابہ کرام کے ساتھ وہ دلی شغف رکھتی تھیں، دلی محبت ان کی تھی کہ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر اتنا کرم فرمایا، اتنی بڑی آزمائش کے بعد ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی کیا میں ابھی اطلاع نہ بھجوا دوں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، ابھی رات کا وقت ہے، صبح فجر کے بعد میں خود مسجد نبوی میں ان کی توبہ کا اعلان فرما دوں گا۔ صبح جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی میں فجر کی امامت کروائی، نماز پڑھائی، تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ان کے جو توبہ ہے اس کے قبول ہونے کا مجدہ جاں فضا سنا دیا۔ حضرت کعب اپنی حالت بیان فرماتے ہیں کہ فجر کا وقت تھا، میں نے اپنے گھر کی چھت کے اوپر ہی نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد غمگین بیٹھا ہوا تھا کہ اسی اثناء میں صلا پہاڑی کے اوپر ایک پکارنے والے نے پکار کے یہ مبارکباد دی ہے کعب تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیری توبہ کو قبول فرما لیے۔ فرماتے ہیں مجھے اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ میں نے شکرانے کا سجدہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ادا کیا۔ اس کے بعد گھوڑے کے اوپر حضرت زبیر بن عوام تشریف لائے، انہوں نے آ کے مجھے میری جو توبہ ہے اس کی قبولیت کی بشارت دی۔ اس کے بعد حضرت حمزہ بن عمر اسلمی وہ پہاڑ کے اوپر چڑھتے ہیں اور چڑھ کے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ حضرت کعب فرماتے ہیں ہماری خوشی دیدنی تھی، وہ جو 50 دن امتحان کے تھے اللہ رب العزت نے اس میں ہم سب کو سرخرو فرما دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مجھے یہ تو بتائیں کہ میری توبہ آپ کی طرف سے قبول ہوئی ہے یا اللہ رب العزت نے ہماری توبہ کو قبول فرمایا؟ تو حضور نے فرمایا اللہ نے قرآن کی یہ آیات نازل فرما دی ہیں، اللہ نے تم تینوں کی توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں مجھے اتنی زیادہ خوش ہوئی کہ اللہ نے ہماری توبہ کو قبول فرمایا۔ میں نے کہا اللہ کے نبی میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میرے پاس جتنا مال و اسباب ہے، جتنی جائیداد ہے، یہ ساری کی ساری میں نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کعب کچھ چیز اپنے لیے بھی چھوڑ دو۔ تو حضرت کعب فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ جو خیبر والی زمین ہے وہ میں اپنے لیے رکھ لیتا ہوں، اس کے علاوہ یہ ساری کی ساری جو
میری ملکیت ہے، میری جائیداد ہے، میرے پیسے ہیں، میں نے ان سب کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی تھی تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عذر پیش نہیں کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کرتے تھے۔ اور دوسری طرف منافقین تھے جو اپنی طرف سے جھوٹی باتیں گڑھ کے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا کہ جو سچائی ہے یہ انسان کو پار لگا دیتی ہے اور جو جھوٹ ہے وہ انسان کو ہلاک فرما دیتا ہے۔ تو رمضان کی ان بابرکت گھڑیوں میں اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اور ہم سب کو توبہ طائب ہونے کی اور اللہ کی بارگاہ میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔